اعتراف قصور اور طلب توبہ کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللهم إنه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث وتحدوني عليها خلة واحدة۔ خدایا مجھے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے سے 3 چیزیں روک رہی ہیں اور ایک چیز اس کی دعوت دے رہی ہے۔ يحجبني أمر أمرت به فأبطأت عنه ونهي نهيتني عنه فأسرعت إليه۔ روکنے والی اشیاء میں وہ حکم ہے جس کی تعمیل میں نے تاخیر کی ہے، اور وہ نہیں ہے جس کی طرف تیزی سے دوڑ پڑا ہوں۔ وَنِعْمَةٌ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَقَصَّرْتُ فِي شُكْرِهَا۔ اور وہ نعمت ہے جو تو نے عطا کی مگر میں نے شکریہ میں کوتاہی سے کام لیا۔ وَيَحْدُونِي عَلَى مَسْأَلَتِكَ تَفَضُّلُكَ عَلَى مَنْ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَيْكَ وَوَفَدَ بِحُسْنِ ظَنِّهِ إِلَيْكَ۔ اور دعوت سوال دینے والی چیز تیری یہ ادا ہے کہ تو اپنی طرف توجہ کرنے والوں اور حسن ظن کے ساتھ آنے والوں پر مہربانی کرتا ہے۔ اذ جميع احسانك تفضل واذ كل نعمك ابتداء فها انا ذا يا الهي واقف بباب عزك۔ تیرے سارے احسانات فضل و کرم ہی تو ہیں، اور تیری ساری نعمتیں بغیر کسی استحقاق ہی کے تو ہوتی ہیں، تو خدایا اب میں تیرے دروازے عزت پر اس شخص کی طرح کھڑا ہوں۔ وقوف المستسلم الذليل وسائلك على الحياء مني سؤال البائس المعين۔ جو بندہ ذلیل اور اپنے کو سپرد کر دینے والا ہے اور حیا و شرم کے باوجود اس شخص کی طرح سوال کر رہا ہے جو فقیر و محتاج ہو۔ مقر لك بأني لم أستسلم وقت إحسانك إلا بالإقلاع عن عصياني۔ اور مجھے اس بات کا بھی اقرار ہے کہ تیرے احسانات کے وقت ترک معصیت کے علاوہ اور کوئی اطاعت نہ کر سکا۔ ولم أخل في الحالات كلها من امتناني فهل ينفعني يا إلهي إقراري عندك بسوء ما اكتسبت؟ اور میں کسی حالت میں تیرے انعام و احسان سے خالی نہیں رہا ہوں۔ خدایا تو کیا یہ بدعمالیوں کا اقرار میرے کام آ سکتا ہے؟ وهل ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما ارتكبت أم أوجبت لي في مقامي هذا سخطك؟ اور کیا ان بدترین گناہوں کا اعتراف مجھے نجات دلا سکتا ہے جن کا میں نے ارتکاب کیا ہے، یا تو نے اس موقف میں اپنی ناراضی کو حتمی قرار دے دیا ہے؟ أم لزمني في وقت دعائي مقتوك سبحانك لا أيأس منك؟ اور وقت دعا بھی تیرا غضب میرے ساتھ لگا رہے گا۔ تو پاک و بے نیاز ہے اور میں تجھ سے مایوس نہیں ہو سکتا ہوں۔ وقد فتحت لي باب التوبة إليك بل أقول مقال العبد الذليل الظالم لنفسه۔ کہ تو نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، بلکہ اب تو اس شخص کی طرح بول رہا ہوں جو بندہ ذلیل اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، المستخف بحرمة ربي الذي عظمت ذنوبه فجلت وأدبرت أيامه فولت۔ اور اپنے رب کی حرمت کو معمولی سمجھنے والا ہے اور جس کے گناہ بہت جلیل و عظیم ہیں،
اور اس کا دور عمل گزر چکا ہے، حتى إذا رأى مدة العمل قد انقضت وغاية العمر قد انتهت، اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مدت عمل تمام ہو چکی ہے اور زندگی انتہا کو پہنچ چکی ہے، وأيقن أنه لا محيص له منك ولا مهرب له عنك، اور اسے یقین ہے کہ تجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے اور فرار کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تلقاك بالإنابة وأخلص لك التوبة، فقام إليك بقلب طاهر نقي، تو اب تیری بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے اور خلوص کے ساتھ توبہ کرنا چاہتا ہے، پاکیزہ اور صاف دل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ثم دعاك بصوت حائل خفي قد تطأطأ لك فانحنى ونكس رأسه فانثنى، اور لرزتی ہوئی دھیمی آواز سے تجھے پکار رہا ہے، تیری بارگاہ میں سر جھکا کر خمیدہ ہو گیا اور تیرے سامنے سر شرم سے جھک گیا ہے، قد أرعشت خشيته رجليه وغرقت دموعه خديه، خوف نے اس کے پیروں میں لرزہ پیدا کر دیا ہے اور آنسوؤں نے اس کے رخساروں کو ڈبو دیا ہے، يدعوك بيا أرحم الراحمين ويا أرحم من انتابه المسترحمون، اب تجھے یہ کہہ کر پکار رہا ہے کہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور ان تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان جن کی بارگاہ میں طالبان رحمت باری باری حاضر ہوتے رہتے ہیں، ويا أعطف من أطاف به المستغفرون ويا من عفو أكثر من نقمته، اور سب سے زیادہ عطوفت رکھنے والے جسے استغفار کرنے والے گھیرے رہتے ہیں، اے وہ جس کی معافی اس کے عذاب سے زیادہ ہے، ويا من رضاه أوفر من سخطه ويا من تحمد إلى خلقه بحسن التجاوز، اے وہ جس کی رضا اس کی ناراضی سے وافر تر ہے، اور اے وہ جس نے مخلوقات سے درگزر کرنے کو اپنی تعریف قرار دیا ہے، ويا من عود عباده قبول الإنابة ويا من استصلح فاسدهم بالتوبة، اور اپنے بندوں کو توبہ قبول کرنے کا عادی بنایا ہے اور ان کے بدترین حالات کی اصلاح توبہ کے ذریعے کرتا رہتا ہے، ويا من رضي من فعلهم باليسير ويا من كافى قليلهم بالكثير، وہ ان کے قلیل اعمال پر راضی ہو گیا ہے اور ان کے اسی قلیل عمل پر کثیر جزا بھی دے دی ہے، ويا من ضمن لهم إجابة الدعاء ويا من وعدهم على نفسه بتفضله حسن الجزاء، اے وہ جس نے دعاؤں کے قبول کرنے کی ضمانت دی ہے اور بندوں سے تفضل کی بنا پر بہترین جزا کا وعدہ بھی کیا ہے، ما أنا بأعصى من عصاك فغفرت له وما أنا بألوم من اعتذر إليك فقبلت منه، میں ان تمام گناہگاروں میں سب سے برا نہیں ہوں جنہیں تو نے بخش دیا ہے، اور جنہوں نے تجھ سے معذرت کی اور تو نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا، ان سے زیادہ قابل سرزنش نہیں ہوں، وما أنا بأظلم من تاب إليك فعدت عليه أتوب إليك في مقامي هذا،
اور ان تمام توبہ کرنے والوں سے بڑا ظالم بھی نہیں ہوں جن کی طرف تو نے مڑ کر دیکھا ہے۔ اب میں اس منزل میں اس شخص کی توبہ کر رہا ہوں۔ توبة نادم على ما فرط منه مشفق مما اجتمع عليه خالص الحياء مما وقع فيه، جو اپنے اعمال پر شرمندہ ہو، گناہوں کی ڈھیر سے خوف زدہ ہو، جن برائیوں میں پڑ گیا ہے ان سے واقعاً شرمندہ ہو، عالم بأن العفو عن الذنب العظيم لا يتعاظمك، اور اسے اس بات کا علم ہو کہ تیرے لیے عظیم گناہوں کا معاف کر دینا بھی کوئی بڑا کام نہیں ہے، وأن التجاوز عن الإثم الجليل لا يستصعبك، اور بڑی سے بڑی خطا سے درگزر کر دینا بھی کوئی دشوار امر نہیں ہے، وأن احتمال الجنايات الفاحشة لا يتكأدك، اور کھلی ہوئی جنایتوں کا برداشت کر لینا بھی تجھے خستہ حال نہیں بنا سکتا ہے، وأن أحب عبادك إليك من ترك الاستكبار عليك، اور تیری نگاہ میں محبوب ترین بندہ وہ ہے جو تیرے سامنے غرور و استکبار کو ترک کر دے، وجانب الإصرار ولزم الاستغفار، وأنا أبرأ إليك من أن أستكبر، اور گناہوں پر اصرار سے کنارہ کشی کرے اور استغفار کو لازم قرار دے لے۔ میں تیری بارگاہ میں اس امر سے برات کرتا ہوں کہ میں مبتلا استکبار ہو جاؤں، وأعوذ بك من أن أصير وأستغفرك لما قصرت فيه وأستعين بك على ما عجزت عنه، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ گناہوں پر اصرار کروں اور جہاں جہاں کوتاہی کی ہے اس کے لیے عفو و بخشش کا طلبگار ہوں، اور جو باتیں میرے لیے ممکن نہیں ہیں ان کے لیے طالب امداد ہوں۔ اللهم صل على محمد وآله وهب لي ما يجب علي لك وعافني مما استوجبه منك، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے وہ سب کچھ عطا فرما دے جو تیرے لیے مجھ پر لازم ہے، اور ان تمام چیزوں سے عافیت دے دے جن کا میں تیری طرف سے حقدار ہوں، وأجرني مما يخافه أهل الإساءة فإنك مليء بالعافو، اور مجھے ان سزاؤں سے پناہ دے دے جن کے تصور سے گناہگار خوف زدہ رہتے ہیں کہ تیری بارگاہ معافی سے معمور ہے، مرجو للمغفرة معروف بالتجاوز ليس لحاجتي مطلب سواك، اور تجھ سے مسلسل مغفرت کی امید کی جاتی ہے اور تو درگزر کرنے ہی سے پہچانا جاتا ہے، میری حاجتوں کا کوئی مدعا تیرے علاوہ نہیں ہے، ولا لذنبي غافر غيرك حاشاك، ولا أخاف على نفسي إلا إياك، اور میرے گناہوں کا کوئی بخشنے والا تیرے سوا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے میں اپنے نفس کے لیے تیرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، صل على محمد وآل محمد، کہ تو ہی اہل تقوی بھی ہے اور تو ہی اہل مغفرت بھی ہے، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، واقض حاجتي وأنجح طلبتي واغفر ذنبي وآمن خوف نفسي، اور میری حاجتوں کو پورا کر دے اور میرے مقاصد کو کامیاب بنا دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے
اور میرے نفس کے خوف کو سکون و اطمینان سے بدل دے۔ إنك على كل شيء قدير وذلك عليك يسير آمين رب العالمين۔ کہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور یہ ساری باتیں تیرے لیے بہت آسان ہیں۔ آمین اے رب العالمین۔